صفحے پر جا کر مکمل ہوتی ہے. یہ سورہ یونس ہے اور اس کے اندر جو مضامین ہیں وہ مضامین بہت ہی عبرتناک سبق پر مشتمل ہیں، کیونکہ اس میں گزشتہ اقوام کے احوال اللہ تبارک و تعالی شانہ نے ذکر کیے ہیں، بالخصوص بنو اسرائیل اور فرعون کا جو آخری جو معاملہ ہوا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی شانہ نے بنو اسرائیل کو نجات دینے کے لیے حکم فرمایا تھا کہ تم لوگ مصر سے نکلو اور نجات کا راستہ راتوں رات اختیار کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا، آپ نکل گئے اور جب کافی دور شہر سے نکل گئے، صبح ہوئی تو فرعون کو پتہ چلا، تو فرعون نے اپنے لشکر کو تیار کیا اور بنو اسرائیل کا پیچھا کیا. اور بنو اسرائیل کا جب پیچھا کیا تو اتنے جلدی انہوں نے جا کر اس لشکر کے قریب مطلب پہنچ گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی گھبرا گئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت یہ تو آ گئے ہمارے ساتھ پکڑنے والے فرعونی لوگ. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ویسے بھی ان کے لیے بددعا کر رکھی تھی فرعونیوں کے لیے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تمہاری بددعا قبول ہو چکی ہے. قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے فرمان پر مطمئن تھے، اور یہاں تک کہ جب وہ سامنے دریا آ گیا جس کو دریائے قلزم کہا جاتا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے جائیں گے. یہ واقعہ 19ویں پارے میں بھی آئے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی. اللہ نے فرمایا کہ آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے اس کو دریا پہ مار دو. دریا پہ مارا تو اللہ تعالیٰ نے اس دریا کے اندر سے 12 راستے بنا دیے. 12 قبیلے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، بنو اسرائیل کے. ہر قبیلہ اس راستے میں سے نکلنا شروع ہو گیا، پانی کے اندر سے راستہ بن گیا. اور جب یہ فرعون اور اس کے لشکر نے دیکھا تو انہوں نے بھی اسی راستے میں اپنے گھوڑوں کو، سواریوں کو اتار دیا. بنو اسرائیل تو پار ہو گئے. فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. فرعون اور اس کا لشکر جو دوڑ بھاگ کر ان کو پکڑنا چاہتا تھا وہ بھی اسی راستے میں داخل ہوا. اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا کہ مل جا. فأدركه الغرق، تو فرعون کو غرقابی نے پکڑ لیا اور یہ فرعون بھی غرق ہوا اور پوری ان کی جو فوج تھی غرق ہو گئی. جب وہ غرق ہو کے ڈوبنے لگا تو اب وہ کہتا ہے کہ اب میں ایمان لاتا ہوں اس بات پر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اب یہ کہہ رہا ہے، ایمان لا رہا ہے، اور میں اس اللہ پہ ایمان لا رہا ہوں جس پہ بنو اسرائیل ایمان لائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آنا، اب تجھے سوجھی ایمان لانے کی. وقد عصیت قبل، جبکہ پوری زندگی تو نافرمانی کرتا رہا، وکنت من المفسدین، اور تو فسادی رہا. اب تجھے ایمان کی سوجھی. عمر تو ساری کٹی عشق بتا میں مومن، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوگا. اب یہ مسلمان ہونا معتبر نہیں. اللہ نے اس کو غرق کیا اور فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، ہم تیرے بدن کو بچا کے رکھیں گے تاکہ تیرا بدن آنے والے نسلوں کے لیے ایک نشانی بن جائے. چنانچہ قرآن نے جیسا اس میں بتایا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو بچا کے رکھا ہوا ہے. آج بھی مصر کے اندر اس کی لاش کو ممی کر کے سیف رکھا گیا ہے. لوگ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں. وہ دیکھنا چاہیے. اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، سوچنے کی بات. ایک تو واقعی یہاں بہت اہمیت کے ساتھ بیان ہوا، اور بھی اس میں واقعات ہیں. اور پھر 12واں سپارہ شروع ہوتا ہے تو سورہ ہود آ جاتی ہے. سورہ ہود کے اندر بھی مختلف قوموں کے احوال ذکر کیے ہیں. ان قوموں کی طرف جو پیغمبر بھیجے گئے، ان پیغمبروں کی دعوت، ان پیغمبروں کی محنت اور ان پیغمبروں کی ہمدردیاں قوم کے ساتھ جو ذکر کی گئی ہیں، اور ان قوموں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ غداری کی، بے وفائی کی، نافرمانی کی، بغاوت کی، بلکہ کئی پیغمبروں کو تو تکلیفیں پہنچائیں.
ان پیغمبروں کی بددعا سے وہ قوم ہلاک ہوئی۔ اس میں حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے، قوم عاد کی طرف ان کو بھیجا گیا۔ اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بددعا کری تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کی بددعا قبول ہو گئی ہے، اب آپ کشتی بنائیے اور کشتی کی تیاری کیجیے، اور بس جیسا جیسا ہم حکم کریں گے ویسا آپ کشتی بناتے جائیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے، آس پڑوس کے لوگ دائیں بائیں جو گزرتے تھے تو مذاق کرتے تھے، حضرت جی کشتی بنا رہے، خیریت تو ہے، کوئی بڑی مچھلی وچھلی پکڑنے کا پروگرام ہے کیا؟ اس کو ہم مذاق کرتے تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کہتے تھے آج تم مذاق اڑا رہے ہو نا، کل تمہارا مذاق ہم اڑائیں گے۔ انا نسخر منکم کما تسخرون، جیسے آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو کل تمہارا مذاق ہم اڑائیں گے۔ وہ آ کر کے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں گند کر کے چلے جاتے تھے، تنگ بھی کرتے تھے، صرف مذاق نہیں اڑاتے، تنگ بھی کرتے تھے۔ تو بہرحال جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے نوح اپنے ساتھ ایمان والوں کو بلاؤ، ان کو بولو کشتی میں سوار ہو جائیں۔ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے پرفیکٹ پروگرامنگ کر رکھی تھی، اور پیغمبر کو بتا دینا جلدی بیٹھ جاؤ بس کام ہونے والا۔ حضرت نوح علیہ السلام تو پیغمبر تھے، ان کو یقین تھا، انہوں نے اپنے بیٹے کنعان سے کہا کہ تو بھی آ جا بھائی، کہا میں نہیں آتا جی، باغی باپ کا باغی نے کہا کہ میں تو پہاڑی پہ چڑھ جاؤں گا، یہ تمہارا طوفان وفان میرا کچھ نہیں بگاڑتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصمہ، آج کے دن کوئی نہیں بچا سکتا اللہ کے سوا۔ کیا فرمایا؟ آج کے دن کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ وہ نہیں مانا جی، موجیں آئیں، پانی بہا، بارشیں ہوئیں، زمین میں تندوروں کے اندر سے پانی کے چشمے ابلنے شروع ہو گئے۔ وحال بینہم الموج، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے درمیان موجیں حائل ہو گئیں، غرق ہو گیا، پوری دنیا غرق ہو گئی، پوری دنیا غرق۔ اور حضرت موسیٰ، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو تھے وہ تو کشتی میں سوار، اب کشتی ان کو لیے چل رہی ہے۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجود۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا زمین کو کہ اے زمین پانی کو نگل لے، آسمان کو حکم ہوا کہ آسمان تو پانی روک دے۔ موجود جو پانی تھا جو پورا سیلاب بن گیا تھا وہ خشک ہو گیا، معاملہ نمٹ گیا، اور کشتی جا کر جودی پہاڑ پہ ٹک گئی۔ جودی پہاڑ قرآن تو نام لے رہا ہے، باقاعدہ بتا رہا ہے 1400 سال گزرنے کے بعد آج جودی پہاڑ کو لوگوں نے تلاش بھی کر لیا، کشتی بھی مل گئی، آج تک کشتی ویسے موجود۔ تو 1400 سال نہیں، کتنے ہزار سال ہو گئے، تو خبر دیے ہوئے 1400 سال ہو گئے۔ اللہ نے جو خبر دی ہے قرآن میں، اس کو 1400 سال ہو گئے، لیکن واقعہ تو اس سے ہزاروں سال پہلے کا۔ اللہ اکبر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس طوفان کے موقع پر رب سے فریاد کی، اے میرے پروردگار، میرا بیٹا میرا ہے، میری فیملی کا حصہ ہے، اور تیرا وعدہ برحق ہے، تو احکم الحاکمین ہے، یعنی میرے بیٹے کو بچا لے۔ اللہ نے فرمایا نو، بالکل نہیں، یہ تمہاری فیملی کا حصہ نہیں، تمہاری یہ دعا نامناسب عمل ہے۔ اللہ نے تنبیہ فرما دی پیغمبر۔ یہاں ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے؟ اگر پوری فیملی میں سے ایک کوئی خدا نخواستہ مرتد ہو جائے، دین سے باغی ہو جائے، تو اللہ کی نظر میں اب وہ بندہ اس فیملی کا حصہ ہے ہی نہیں۔ اللہ کی نظر میں وہ اس فیملی کا حصہ ہے ہی نہیں، اور اس کے لیے دعا کرنا بھی اللہ پسند نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو منع کر دیا اللہ نے کہ تمہارا دعا کرنا یہ عمل صالح نہیں، عمل غیر صالح، مت دعا کرو اس کے لیے، یہ باغی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ باغی کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے، نجات کی دعا نہیں کر سکتے۔ کس کی دعا کرتے ہیں؟ ہدایت، کہ اللہ ان کو ہدایت دے۔ اللہ اکبر۔ پھر نوح علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی،
रब्बी इन्नी अऊज़ु बिका अन अस्अलका मा लैस, या अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी चाहता हूँ कि तुझसे मैंने ऐसा सवाल कर लिया जिसका मुझे पता ही नहीं था। हाँ? व इल्ला तग़फ़िरली, अगर आप मुझे माफ़ नहीं करेंगे, व तरहमनी, मुझ पर आप मेहरबानी नहीं करेंगे, तो मैं तो खसारे में पड़ जाऊँगा। अल्लाह, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान हुआ। उसके बाद फिर वो हूद और जनाब वाला उनकी कौम आद का तज़किरा हुआ। कौम आद को अल्लाह ताला ने तबाह किया। इसी तरीके से फिर कौम समूद का तज़किरा हुआ। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम उनकी तरफ पैगंबर बना के भेजे गए थे। वो मुतालबा करते थे मौजज़ा दिखाओ, इस पहाड़ में से कुछ मौजज़ा निकाल के दिखाओ। अल्लाह से दुआ की, पहाड़ के अंदर से जानवर निकल के आ गया ऊँटनी की शक्ल में, जिसको जनाब वाला हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी कहा जाता था, नाक़तुल्लाह जिसे कहा गया। अब वो कहा कि भाई इस नाक़तुल्लाह को छेड़छाड़ नहीं करना, ये अल्लाह की तरफ से आई है। हाँ, लेकिन वो जनाब वाला उन्होंने छेड़छाड़ की। कौम समूद ने उस ऊँटनी पे हमला किया, उसको कत्ल कर दिया। जब कत्ल कर दिया तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो काम तुम लोगों ने कर दिया है, इसके बाद तुम्हें सिर्फ 3 दिन की मोहलत है, बस तमत्तऊ फी दारिकुम सलासत अय्याम। 3 दिन के बाद तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। उसका मजाक उड़ाने लगे लोग, क्या करने लगे, मजाक उड़ाने लगे। तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये अल्लाह का वादा है, ये झूठा नहीं है। चुनांचे ऐसे ही हुआ। फदमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़म्बिहिम फसव्वाहा, अल्लाह ने उनकी ईंट से ईंट बजा कर रख दी कौम समूद की। तो हजरत सालेह का तज़किरा हुआ। उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा हुआ। उनके पास वो फरिश्ते आए थे बहुत खूबसूरत नौजवान लड़कों की शक्ल में, है जी। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेहमान नवाज थे बहुत ज्यादा। उन्होंने समझा मेहमान आए, जल्दी से बकरी का बच्चा ज़िबा किया, भूना भाना ला के रख दिया, खाओ जी। वो तो फरिश्ते थे, किधर खाते हैं। उनका हाथ जब नहीं जाता दस्तरखान की तरफ तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थोड़े खौफजदा हो गए, क्या बात है। उन्होंने कहा हजरत आप हमें खाना खिला रहे हैं, हम तो अल्लाह के फरिश्ते हैं, थोड़े हम खाना खाते हैं। हम तो कौम लूत की तरफ भेजे गए हैं इन पे अजाब डालने के लिए। रास्ते में हमने कहा चले आपसे मुलाकात कर ले। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो अहलिया मोहतरमा थी, बूढ़ी थी, औलाद कोई नहीं थी, वो सारा मंजर देख रही, सुन रही थी, वो हंस रही थी। तो उन पैगंबरों फरिश्तों ने कहा बड़ी भी मुबारक हो, तुम्हारे बेटा आने वाला है। बोले बेटा आने वाला, ये कैसे हो सकता है। अब मैं तो बूढ़ी हो चुकी, बांझ, मेरा शौहर बुढ़ा हो गया, अब तुम औलाद की खुशखबरी सुना रहे। अरे हम तुम्हें औलाद की खुशखबरी सुनाते हैं, नाम भी बता देते हैं। तुम्हारे पास आएगा इसहाक, इसहाक के बाद याकूब भी आएगा, पोते का नाम भी इसमें लिखा हुआ है कुरान करीम, वमिन वरा इसहाक याकूब। तो बहरहाल उसके बाद ये हजरात ये खुशखबरी देकर चले गए। अब हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास जब पहुंचे तो लूत अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये तो बहुत अच्छे शक्ल वाले लोग हैं, कैसे आना, वो पहचान गए, तारुफ कराया। वो कौम के जो बदमाश लोग थे, जो हमजिन्स परस्त बदमाश, वो उनके पीछे आए। तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उनसे माजरत चाही कि भाई खुदा के वास्ते ये हरकत मत करो, हैं, आप कम से कम मेरे मेहमानों के सामने मुझे जलील मत करो, ये मेरे मेहमान हैं। तो कौम ने जवाब दिया, कहा मियाँ आप जानते नहीं हमारा क्या मिशन है, आप हमारे मिशन में आड़े आ रहे हैं। जब ये बात हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने सुनी तो अल्लाह से पनाह मांगी, या अल्लाह काश कि आज कोई बड़ी पनाहगाह होती तो मैं पनाह ले लेता। अल्लाह ताला ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम के दिल से निकली हुई दुआ सुन ली और उन फरिश्तों ने कहा हजरत आप फिक्र न करें, हम तो अल्लाह के भेजे हुए, इनकी मजाल ने जो हमारे करीब आ जाए, आपके करीब भी नहीं आ सकते, आप फिक्र न करें। और हम बता देते हैं क्या इनके साथ होने वाला है। इनके साथ ये होने वाला है कि आने वाली जो रात है, इस रात में आप घर से निकल जाएं, आपके जो मोमिन साथी वो भी निकल जाएं, कोई आपके साथ जनाब वाला और ना आए और कोई बचेगा भी नहीं। आपकी जो बीवी है ना, ये आपके साथ नहीं आनी चाहिए।
یہ بھی ان خبیثوں کی جو ہے ساتھی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، صاف لکھا. اب اس کے بعد کہا کہ اس بیوی پر بھی وہی عذاب آنے کا ہے جو پوری قوم کے لیے عذاب رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کو بستی سے نکال دیا، جب صبح ہوئی تو کہتے ہیں پوری بستی کو تلپٹ کر دیا، چھتیں نیچے اور جناب بنیادیں اوپر، اس طریقے سے غرق کیا پوری. اور ان کے اوپر پتھر برسائے، آسمان سے پتھر برسے، اور پتھر بھی ایسے جن پہ ہر ایک پہ ہر بدماش کا نام لکھا ہوا تھا. یہ فلاں ظالم کے نام کا ہے، فلاں، اسی کو لگتا تھا. ایسا اللہ نے عذاب ڈالا. حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے، اس کے بعد فرعون اور موسیٰ کا تذکرہ کیا. اس میں بڑے حیران کن مضامین ہیں. وہ مضامین اگر آدمی غور سے پڑھے تو دل دہل جاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا، غالباً اما عائشہ نے پوچھا کہ حضور آپ کے اب چہرے میں ہونے سے لگتا ہے کہ آپ کو یہ بڑھاپا آ رہا ہے. تو فرمایا مجھے تو یہ ہود اور ہود سے ملتی جلتی صورتوں نے بوڑھا کر دیا. شیبتنی ہود و اخواتها، یہ ہود، سورہ ہود کے بارے میں حضور نے فرمایا. اس میں مضامین ایسے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو جاتے، اور یہ غم انسان کو جو ہے ڈھلا دیتا ہے. سورہ ہود کے بعد سورہ ہود میں آخر میں ایک عجیب بات اللہ نے فرمائی. اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ہم کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے جبکہ اس بستی کے لوگ اصلاح کی محنت کرتے ہوں. وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلها مصلحون. کسی بستی کے لوگ اصلاح کی محنت کرتے ہوں، یعنی دین کی محنت کرتے ہوں، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہوں، اچھے اعمال کی طرف بلاتے ہوں، امر بالمعروف کرتے ہوں، نہی عن المنکر کرتے ہوں، ایسی بستی پر اللہ عذاب نہیں لاتا. یہ اللہ فرما رہا ہے، یہ قرآن میں لکھا. اور اللہ نے ایسا کر کے دکھایا. آج بھی اللہ تعالیٰ ایسا کر کے دکھا رہا. ریحانیہ کا تذکرہ میں کئی دفعہ کر چکا ہوں، جو ترکی کے اندر شہر تھا، چاروں طرف سے زلزلہ، ریحانیہ شہر کو اللہ نے بچا دیا، اس لیے کہ وہ لوگ اصلاح کی محنت کرتے، قرآن پڑھتے تھے، اور شام کو دکانوں پر اور جناب والے جا کے گشت کرتے، دعوت دیتے دین کی، ایمان کی، اصلاحی محنت کرتے. تو اس طریقے پہ اللہ نے فرمایا کہ جو بستی کے باشندے دین کی اصلاحی والی محنت کرتے رہیں گے، اس قوم کو، اس بستی کو ہم عذاب سے ہلاک نہیں کرتے. یہ اللہ نے فرمایا. اور اسی طریقے سے پہلے ایک مضمون گزرا ہے 9ویں سپارے کے آخر میں، اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس بستی میں آپ موجود ہیں اس بستی پہ میرا عذاب نہیں آئے گا. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. دوسری بات فرمائے وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اور جب قوم استغفار میں لگی رہے گی تب بھی میں عذاب نہیں لاؤں گا. اسی سورہ یونس کے اندر قوم یونس کا تذکرہ آیا ہے کہ قوم یونس کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے بچا لیا. حالانکہ یونس علیہ السلام قوم سے ناراض ہو کے چلے گئے تھے، اور دریا پہ جا کر کے کشتی پہ بیٹھ گئے، کشتی ڈاماڈول ہونے لگی. پھر جو معاملہ آپ نے سنا تو پورا اندازی ہوتی تھی بھائی جو اللہ کا باغی، اپنے مالک کا باغی، وہ کشتی سے اتر جائے. 3 دفعہ حضرت کا نام آیا. لوگ کہتے تھے نہیں آپ تو نیک صالح آدمی، آپ کو ہم کیسے اتار دیں. جب 3 دفعہ نام آیا تاکہ اتر جاؤ. کشتی سے اتر گئے، پانی کے اندر مچھلی نے نگل لیا وغیرہ. پیچھے قوم جو تھی وہ استغفار میں لگ گئی تھی. اللہ فرماتے اسی قرآن میں لکھا ہوا ہے فما آمنت قریۃ فنفعها ایمانها الا قوم یونس. قوم یونس کو صرف جو ہے نا عذاب سے پہلے ایمان لانا اور توبہ استغفار کرنا فائدہ مند ہے. اور عذاب میں پھنس کے تو فرعون نے بھی مناجات کیا لیکن کام نہیں ہے، اللہ نے غرق کیا اس کو. تو دیکھیے استغفار کرنے والوں پہ اللہ کا عذاب نہیں آتا، اصلاح کی محنت والوں پہ اللہ کا عذاب نہیں آتا. نبی جس بستی میں موجود ہے اس بستی پر اللہ کا عذاب نہیں آتا. تو ہمیں یہ سب پیغام ہے قرآن. اور بہت ساری باتیں پھر آگے سورہ یوسف شروع ہوتی ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم کل بات کریں گے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کے ان پیغامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك.